1963 کا ذکر ہے۔ پاکستان آرمی کی سگنلز کورps کے افسران کو ایک تربیتی کورس کے لیے امریکہ بھیجا گیا۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سگنلز کسے کہتے ہیں۔ سگنلز فوج کا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ اس تنظیم میں مختلف گروپوں کے لوگ مختلف طرح کی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں۔ سگنلز کا کام یہ ہے کہ یہ لوگ نہ صرف اپنی افواج کے مختلف یونٹوں اور محکموں کے درمیان مواصلاتی رابطے کے فرائض انجام دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ دشمن کے نشر کردہ پیغامات بھی پکڑتے ہیں۔ اس سلسلے میں سگنلز کے پاس خاص قسم کے ڈیٹیکٹر سیٹ ہوتے ہیں۔ ان سیٹوں کے ذریعے وہ لوگ دشمن کے نشر کردہ پیغامات کو سن لیتے ہیں۔ اکثر یہ پیغامات کوڈ ورڈز یعنی خفیہ زبان میں دیے جاتے ہیں، لیکن اپنی خصوصی تربیت کے بل بوتے پر یہ لوگ ان پیغامات کے اصل مطلب تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ سگنل کو فوج میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مختلف ٹروپس کا ایک دوسرے سے رابطہ بحال رکھتے ہیں اور پیغامات بھی انہی کے ذریعے ایک دوسرے سے جگہ تک جاتے ہیں۔ آج کل کے ایٹمی دور میں ایٹمی جنگیں پرانے زمانے کی طرح کسی کھلے میدان میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر تو لڑی نہیں جاتی کہ دونوں فوجوں کے کمانڈر ایک دوسرے کی منصوبہ بندی جان سکے۔ اب تو لڑائی مورچوں میں چھپ کر مضبوط بنکروں میں بیٹھ کر ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں میں سوار ہو کر لڑی جاتی ہیں۔ ایک مورچے میں موجود نوجوانوں کو علم نہیں ہوتا کہ دوسرے مورچے میں کیا ہو رہا ہے۔ توپچی احکامات وصول ہونے پر ہی گولہ فائر کرتا ہے، کیونکہ اسے میدان جنگ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ سگنلز ان سب لوگوں کا آپس میں وائرلیس پر اور ٹرانسمیٹروں کے ذریعے رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ ہاں، تو میں آپ کو 1963 کی بات سنا رہا تھا۔ ہمارے افسران کا ایک گروپ پیشہ ورانہ مہارت حاصل کرنے کے لیے امریکہ بھیجا گیا۔ امریکہ میں فورٹ سیل کے مقام پر وہ مواصلاتی اسکول ہے جہاں ان لوگوں نے ٹریننگ لینی تھی۔ ان دنوں امریکہ کے اخبارات میں ایک پاکستانی افسر کی تصاویر شائع ہوئی جن کا نام کیپٹن محمد حمید اللہ سنبل تھا۔ ایک اخبار نے ان کی تصاویر کے نیچے لکھا، پاکستان آرمی کے توپ خانے کے کیپٹن حمید اللہ، جو فورٹ سیل مواصلاتی اسکول کے طالب علم ہیں اور جنہوں نے اسکول کے افسران کو اپنی اعلیٰ صلاحیتوں اور معترف بنا کر دیا ہے۔ جب افسران کا یہ گروپ واپس پاکستان آیا تو کیپٹن حمید اللہ کو حکومت امریکہ کی طرف سے انتہائی شاندارانہ نتائج حاصل کرنے پر تعریفی سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ کیپٹن صاحب 19 فروری 1933 کو میاں والی میں پیدا ہوئے۔ میٹرک تک تعلیم انہوں نے یہیں سے حاصل کی۔ اس کے بعد لاہور چلے آئے۔ اسی کا امتحان بڑے شاندار نمبروں سے گورنمنٹ کالج سے پاس کیا اور BSc میں داخلہ لیا، لیکن وہ BS نہ کر سکے اور فوجی ملازمت کا شوق انہیں فوج تک لے آیا۔ انہیں 1955 میں کمیشن ملا اور پہلے ان کو سگنلز میں بھیجا گیا۔ اس کے بعد کیپٹن حمید اللہ توپ خانے میں چلے گئے۔ امریکہ سے واپسی کے فوراً ہی بعد انہیں کنٹری کورس کے لیے نوشہرہ بھیجا گیا۔ جیسے ہی انہوں نے حسب روایت امتیازی حیثیت سے یہاں سے کورس پاس کیا، ان کے کورس کے خاتمے کے چند ہی روز بعد اطلاع ملی کہ بھارتی فوج کے رن کچھ کے علاقے میں ناجائز مداخلت کی ہے۔ دشمن کو اس کی حرکت کا مزہ چکھانے کے لیے فوراً پاکستان آرمی کو کارروائی کا حکم دیا گیا۔ پاکستانی فوجی نے یہاں پہنچتے ہی ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ دشمن کو ناک کو چنے چبوا دیے۔ بھارتی فوج کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی اس کی اس حرکت کا اتنا رد عمل سخت ہوگا اور اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔ انہوں نے تو اپنے لیڈروں کے کہنے پر پاکستان کو ترن والا ہی سمجھ رکھا تھا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ پاکستانی فوج اس کے لیے عذاب الہی ثابت ہوئی اور اس نے بھارتی محاذوں کو محض چند گھنٹے کی کارروائی ہی میں آٹے دال کا باؤ بتا دیا۔ دشمن بری طرح نہ صرف اس علاقے سے پسپا ہوا جہاں اس نے جارحیت کر کے قبضہ کر رکھا تھا، بلکہ وہ ایسا حواس باختہ ہوا اور اس بری طرح دم دبا کر بھاگا کہ اپنا ہی کئی مربع میل علاقہ پاکستان کی فوج کے حوالے کر گیا۔ رن کچھ میں بھارتی فوج کی شرمناک شکست کو دنیا بھر کے اخبارات نے خوب اچھالا، کیونکہ دنیا جانتی تھی کہ بھارتی اور پاکستانی فوج کا نفری یعنی تعداد اور ہتھیاروں کے لحاظ سے آپس میں کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔
ایک پاکستانی فوجی کے مقابلے میں دشمن کے 12 فوجی آتے تھے، اور یہی تناسب اسلحے کے لحاظ سے بھی تھا۔ جب ان کی پٹائی کی خبر بھارتی عوام اور پریس کو ہوئی تو انہوں نے اپنی فوج کو شرم دلانی شروع کر دی، جس پر جھنجھلا کر بھارتی فوج ہائی کمان نے ایک خطرناک منصوبہ قیام پذیر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کو مزہ چکھا کر رہیں گے۔ دشمن نے سارے پاکستان کی سرحدوں پر فوجیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، یعنی مورچہ بندیاں ہونے لگیں، اور بھارتی حکومت نے دنیا بھر کے ممالک سے در اسلحہ خریدنا شروع کر دیا تھا۔ ان کا جنگی جنون اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ سرحدوں پر نازک صورتحال کے پیش نظر پاکستانی فوجوں کو بھی چھاؤنیوں سے نکل کر سرحدی علاقوں کی دیکھ بھال کا حکم ملا تاکہ ممکنہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ کیپٹن محمد حمید اللہ توپ خانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں سیالکوٹ پہنچنے کا حکم ملا کیونکہ دشمن نے جنجلاہٹ میں کشمیر سیکٹر سے حملہ کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں اس کی اس بری طرح پٹائی ہوئی کہ اس کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ سے جم اور جوریاں کے علاقے نکل گئے۔ پاکستانی دلیر افواج برق رفتاری سے پیش قدمی کرتے ہوئے انہوں نے اخنور کی مضبوط مورچہ بندیوں کو بھی چند دنوں میں رون ڈالا۔ بھارتی فوج کے تو ہاتھوں کے توڑتے اڑ گئے۔ بھارتی ہائی کمان نے سوچا کہ اس چھوٹی سی فوج کو تمام محاذوں پر پھیلا کر اس طرح الجھا دیا جائے کہ ان کے راستے کی رکاوٹ ہی ختم ہو جائے، اور وہ پاکستان کے اہم شہروں پر قبضہ کر کے نہ صرف یہ کہ اپنی رن کچھ اور کشمیر سیکٹر کی شکست کا بدلہ لیں، بلکہ اس طرح وہ اپنا کھویا ہوا وقار بھی بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انتقام کی آگ میں اندھے ہو کر بھارتی اعلیٰ افسران نے اپنا سارا اسلحہ اور فوج ہی جنگ میں جھونک دی۔ انہوں نے پاکستان کی سرحدوں پر یوں تو تقریباً ہر اہم جگہ سے زبردست حملہ کیا، لیکن 2 حملے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، ایک لاہور سیکٹر کا حملہ اور دوسرا سیالکوٹ سیکٹر کا حملہ۔ انٹیلیجنس کی رپورٹوں کے مطابق دشمن سیالکوٹ پر بڑا زبردست حملہ کرنے والا تھا۔ اس حملے سے پہلے ہی پاکستان کے مایہ ناز جاسوسوں جو بھارت کے اندر بیس بدل کر ملکی خدمات سر انجام دے رہے تھے، بھارتی فوج کے یہ راز چرا کر پاکستان پہنچا دیے۔ ہماری فوجی ہائی کمان نے فوراً دشمن کے حملے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنی قلیل تعداد اور معمولی سے اسلحہ کے ساتھ ہی صف بندی شروع کر دی۔ کیپٹن محمد حمید اللہ کو، جو ان دنوں اپنے توپ خانے کے ساتھ پسرور کے ایک نزدیکی خدمات سر انجام دے رہے تھے، سیالکوٹ پہنچنے کا حکم ملا۔ سیالکوٹ سیکٹر میں جسٹر کے پل کے نزدیک پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی، کیونکہ اس طرح سے دشمن کے خطرناک حملے کی نشاندہی پاکستانی انٹیلیجنس کر چکی تھی۔ اس سے پہلے اس کمپنی کو یہ اعزاز حاصل ہو چکا تھا کہ انہوں نے 1 ستمبر کو ایک بھارتی طیارے کو، جسے ایئر فورس پاکستانی فضائیہ کے جیالوں اور ہوا بازوں نے اترنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے پائلٹ کا نام برج پال سنگھ تھا اور اسے کیپٹن حمید اللہ ہی نے گرفتار کیا تھا۔ ان کی کمپنی کے میجر صاحب نے اس سلسلے میں ایک انتہائی خطرناک کارنامہ انجام دیا۔ اس طرح کہ جب بھارتی طیارے کو ہمارے ہوا بازوں نے ہتھیار ڈالنے اور نیچے اترنے پر مجبور کر دیا تھا، تو اس نے وقتی طور پر دھوکہ دینے کے لیے ہتھیار ڈال دیے اور ایک فوجی ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ اب پاک فضائیہ سے جان چھوٹ گئی ہے، اس نے چاہا کہ رن وے سے ہی طیارے کو بگا لیا جائے۔ کیپٹن حمید اللہ کی کمپنی کے میجر صاحب نے اس کی یہ حرکت نوٹ کر لی، کیونکہ ابھی تک برج پال سنگھ نے طیارے کے انجن بند نہیں کیے تھے۔ جیسے ہی اس نے طیارے کو حرکت دی، میجر صاحب اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھے۔ وہ جیپ میں سوار تھے۔ انہوں نے انتہائی تیز رفتاری سے جیپ چلائی اور طیارے کے سامنے لا کھڑی کر دی۔ اس طرح انہوں نے طیارے کو اڑنے سے پہلے رن لینے کے لیے جگہ نہ چھوڑی۔ یہ انتہائی خطرناک اقدام تھا اور ان کی جان کو زبردست خطرہ لاحق تھا۔ طیارہ سٹارٹ تھا، وہ جیپ سے ٹکراتا تو میجر صاحب کی جان جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور بھارتی پائلٹ کی کوشش ناکام بنا دی۔ جب بھارتی پائلٹ برج پال سنگھ نے دیکھا کہ میجر صاحب تو اپنی جان پر کھیلنے سے بھی نہ ڈرے، تو اس نے طیارے کے انجن بند کر دیے اور ہتھیار پھینک کر نیچے اتر آیا۔ اس پائلٹ کو جب کیپٹن حمید اللہ نے گرفتار کیا تو وہ قریباً رو رہا تھا۔
कैप्टन ने इसकी कैप्टन हमीदुल्लाह ने इसकी दारस बंदाई और इसको कहा कि हौसला रखो, तुम जंग खत्म होते ही रहा कर दिए जाओगे, हम तुम्हारी तरह बुज़दिल दुश्मन नहीं हैं। इसके मेहरबाना सलूक की तारीफ रहाई के बाद इस पायलट ने दुनिया भर के अखबारात नवीसों के सामने की थी। दोस्तों, पाक वतन और पाक फ़ौज के साथ मोहब्बत का सबूत देते हुए वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।